ایک سال پہلے کی بات ہے۔ ٹریفک کے ایک حادثے میں سلطان اپنی بیوی اور بیٹے کو کھو چکا تھا۔ اب دنیا کی بھیڑ سے دور شہر کے آخری سرے پر ایک پرانے سے 2 منزلہ مکان میں ایک نوکر کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ یہ آج کی رات کی بات ہے۔ گہری تاریک رات اور کڑکتی بجلی نے بارش کو ہولناک بنا دیا تھا۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ بجلی کی چمک ایک بار تو پورے علاقے کو روشن کر دیتی تھی، اور پھر وہی وحشت بھرا اندھیرا۔ سلطان اوپری منزل سے کھلی کھڑکی سے دور تک خالی سنسان سڑک کو تکے جا رہا تھا۔ رحمت سلطان کا پرانا ملازم تھا، جو پچھلے 8 سال سے سلطان کے ساتھ تھا۔ رحمت ایک وفادار اور ایک بہادر انسان تھا، اور ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی اور کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بارش اب کچھ کم ہو چکی تھی، مگر بجلی کی گرج چمک ابھی باقی تھی۔ رحمت حسب معمول سلطان کے لیے چائے لایا تھا۔ آہٹ سن کر سلطان کی توجہ ایک لمحے کے لیے کھلی کھڑکی سے ہٹی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے دماغ میں بجلی کا ایک جھماکا سا ہوا، اور کڑکتے بادلوں اور بجلی کی چمک میں اسے دور ایک درخت کے نیچے ایک انسانی حوالہ نظر آیا۔ پہلے تو سلطان نے اسے اپنا وہم جانا، لیکن دوسری دفعہ جب آسمانی بجلی کی چمک سے پوری سڑک نہا گئی تو وہ انسانی جسم پھر سے نظر آیا، جو درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور شاید اس نے کمبل بھی اوڑھ رکھا تھا۔ سلطان کھڑکی سے ہٹا اور رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا تھا وہ سامنے جامن کے درخت کے نیچے کوئی ہے، اور رات کے اس پہر جبکہ اتنی زور کی طوفانی بارش تھی، کوئی انسان ایسے کیسے کر سکتا ہے کہ اس سنسان سڑک پر درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ رحمت آگے بڑھا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ اس مرتبہ بجلی کی چمک میں اس نے بھی واضح طور پر ایک انسانی جسم کو دیکھا جو حرکت بھی کر رہا تھا۔ جناب، مجھے لگتا ہے شاید کوئی مسافر راستہ بھٹک گیا ہوگا اور بارش کی وجہ سے جامن کے درخت کے نیچے رک گیا ہوگا کہ جب بارش رکے پھر اپنی منزل کو روانہ ہو جائے گا۔ رحمت نے قیاس آرائی کی اور جواب کے انتظار میں سلطان کی طرف تکنے لگا، لیکن سلطان کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ سلطان کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ رحمت، چھتری لے کر آؤ، ہمیں باہر جا کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس انسان کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ سلطان نے رحمت سے مخاطب ہو کر کہا، اور باہر جانے کے لیے ایک ٹارچ اٹھا لی۔ سلطان کے اس حکم پر رحمت کی سمجھ میں فی الوقت کچھ نہ آیا کہ صاحب سے کیا کہے کہ اس وقت بارش میں باہر جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور چھتری اٹھائی، لیکن ساتھ ہی احتیاطاً پستول بھی اپنی پجامے میں اڑس لیا۔ دونوں گھر سے باہر نکلے اور ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے اس جامن کے درخت کے پاس پہنچے، اور ٹارچ کی روشنی میں اس جگہ کو دیکھنے لگے جہاں کچھ دیر پہلے ایک انسانی جسم کو دیکھا تھا۔ کمبل میں لپٹا انسانی جسم سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ رحمت آگے بڑھا اور سوالیہ انداز میں اسے دریافت کرنے لگا، ارے کون ہیں آپ، اور یہاں اس خراب موسم میں کیوں اپنی صحت کا کباڑہ کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کو کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ لیکن کوئی جواب نہ پا کر رحمت نے ایک مرتبہ مڑ کر سلطان کی طرف دیکھا، اور پھر آگے بڑھ کر کمبل ہٹا کر دیکھا تو اس کا دل دھک کر رہ گیا۔ ایک گورا چٹا نوجوان تھا جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ صاحب، لگتا ہے یہ بے ہوش ہو چکا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ سلطان، جو اس وقت رحمت کے پاس پہنچ چکا تھا، انتہائی فکر مندی سے اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ اسے اٹھاؤ اور گھر لے چلو، نہیں تو سردی میں ٹھٹر کر مر جائے گا۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے رحمت سے ٹارچ لے لی۔ رحمت نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن گھر کی لائٹ تو شام ہی سے خراب تھی، اس لیے گھر میں روشنی کے لیے لالٹین جل رہی تھی۔ رحمت نے اس نوجوان کو ایک خالی چارپائی پر لٹا دیا جو ابھی تک سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کے جسم سے کمبل الگ کر دیا گیا جو گیلا ہو چکا تھا،
اور ایک گرم کمبل اس پر ڈال دیا گیا۔ سلطان ابھی تک حیران تھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ نوجوان کون ہو سکتا ہے۔ آخر سلطان نے رحمت کو مشورہ دیا کہ اس نوجوان کا گیلا لباس اتار دے اور الماری سے ایک گرم لباس نکال کر اسے پہنا دے۔ لالٹین کی ہلکی سی روشنی میں رحمت نے الماری سے صاحب کا ایک لباس نکالا اور چارپائی کے پاس آ گیا۔ سلطان پاس پڑی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں میں گم تھا۔ رحمت نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کی قمیض کے اوپری بٹن کو کھولنا شروع ہی کیے تھے کہ رحمت کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ اچانک اچھل کر چارپائی سے نیچے جا گرا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سلطان نے تعجب سے رحمت کو دیکھا اور پوچھا، گھر میں لائٹ تک نہیں ہے اور تمہیں بجلی کے جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا ہے؟ سلطان صاحب، ہم جسے اٹھا کر لائے ہیں وہ ایک لڑکی ہے۔ سردی میں بھی رحمت کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں امڑ آئی تھیں۔ سلطان رحمت کی بات سن کر مزید حیرت میں ڈوب گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ اسے گھر میں لا کر کوئی بڑی غلطی کر چکے ہیں، لیکن اب یہ غلطی ہو چکی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر لالٹین اٹھائی اور روشنی میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے نسوانی اعضاء واضح نظر آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رحمت ایک دم اس کے نسوانی اعضاء محسوس کر کے گھبرا گیا تھا۔ سلطان نے فوراً اس کا سینہ کمبل سے ڈھانپ دیا۔ لڑکوں کی طرح اس نے اپنے بال بنا رکھے تھے اور مردانہ شلوار قمیض پہنے ہوئی تھی، اس لیے دونوں اس کو لڑکا ہی سمجھ رہے تھے۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی۔ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ لڑکی کو ہوش میں لانا ضروری تھا، اس لیے سلطان ایک بار پھر اس لڑکی کے پاس گیا اور چہرے سے کمبل ہٹا کر پیشانی چھو کر دیکھا تو اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ فوری طور پر اس کا گیلا لباس بدلنا ضروری تھا، نہیں تو لڑکی جان سے جا سکتی تھی۔ گھر میں کوئی عورت بھی نہیں تھی جو اس کا لباس بدل سکتی۔ آخرکار سلطان نے رحمت سے کہا کہ لالٹین کی روشنی مزید کم کر دے تاکہ اس کا لباس تبدیل کیا جا سکے۔ جیسے تیسے سلطان نے اس لڑکی کا لباس بدل ڈالا۔ یہ کام کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے اس لڑکی کا دایاں بازو خون آلود ہے۔ اس نے رحمت کو لالٹین کی روشنی بڑھانے کو کہا اور اس کے بازو کا بغور جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کا دل دھک سے رہ گیا کہ لڑکی کے بازو پر کوہنی سے کچھ اوپر ایک 3-4 انچ کا لمبا گھاؤ تھا جس سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ اب ان دونوں کی سمجھ میں بات آئی کہ لڑکی بے ہوش کیوں ہوئی تھی۔ سلطان نے فوراً رحمت کو میڈیکل باکس لانے کا کہا جس میں ضروری ادویات کے ساتھ ساتھ آلات جراحی بھی تھے جس سے اس کے زخم کو ٹانکے لگائے جا سکتے ہیں۔ سلطان ایک ماہر سرجن کی طرح اپنا کام شروع کر دیا۔ اس دوران رحمت نے اس لڑکی کے زخمی بازو پر 2 انجیکشن لگا دیے۔ لڑکی درد سے کراہنے لگی اور اس کے جسم میں ایک بار پھر سے حرکت پیدا ہوئی، لیکن اب وہ لڑکی مکمل بے ہوشی میں ڈوب گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ دونوں اس کٹھن مرحلے سے گزر چکے تھے۔ لڑکی کے بازو پر مکمل مرہم پٹی کی جا چکی تھی، لیکن اب مسئلہ بخار کا بھی تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ سلطان نے رحمت کو اپنے کمرے میں جا کر سو جانے کو کہا کیونکہ صبح ہی رحمت نے ایک ضروری کام سے گاؤں جانا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر اس لڑکی کی نبض دیکھی تو بہت فکر مندی میں ڈوب گیا کیونکہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے لڑکی مر بھی سکتی تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ان کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو جاتی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ رحمت اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پستول کو ایک بار پھر الماری میں رکھ کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے لالٹین کی ہلکی روشنی میں چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ رحمت بھی اس صورتحال سے کافی پریشان تھا کہ لڑکی آخر کون ہے، اور اس گھر میں لا کر کہیں سلطان صاحب کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھے۔ لیکن اس سوچوں کو دماغ سے جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ کل صبح گاؤں نوسر جانا تھا جہاں ایک ضروری کام نپٹانا تھا۔ سلطان جاگ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے لڑکی کا بخار چیک کیا اور نبض دیکھی۔
تو محسوس کیا کہ زخم پر مرہم پٹی ہو جانے سے اور خون کے رک جانے سے اب دل کی دھڑکن معمول پر آ رہی تھی۔ سلطان نے ایک انجیکشن تیار کیا اور لڑکی کی بائیں بازو میں لگا دیا۔ اس کے بعد سلطان اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اسی کمرے میں ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سلطان نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر ایک بار پھر لڑکی کا جائزہ لیا اور پھر چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ جب سلطان کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس کی لڑکی کی چارپائی کی جانب نظر دوڑائی، لیکن ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ چارپائی خالی تھی۔ لڑکی کو غائب پا کر ایک بار تو سلطان گڑبڑا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ رحمت کے کمرے میں گیا۔ رحمت تو صبح ہوتے ہی جا چکا تھا۔ سلطان وہاں سے سیدھا اسی کمرے میں آیا جہاں رات کو لڑکی کی چارپائی موجود تھی، جو اب ایک دم سے غائب ہو چکی تھی۔ سلطان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی ایسے اٹھ کر کہیں جا سکتی ہے، حالانکہ خون بہہ جانے سے کافی کمزوری ہو جاتی ہے اور اوپر سے لڑکی رات بھر بخار میں تپ رہی تھی۔ سلطان نے واش روم سے لے کر ہر کمرے میں جھانک لیا، مگر لڑکی کہیں نہیں تھی۔ لڑکی کا گیلا لباس اور کمبل ابھی تک موجود تھا، لیکن جو کمبل رات کو لڑکی کے اوپر تھا وہ بھی غائب تھا۔ سلطان کے دماغ میں ایک خیال گونجا، کہیں وہ لڑکی ہوش آنے پر گھر سے چلی تو نہیں گئی، لیکن وہ تو زخمی بھی تھی اور شاید کسی مشکل کا شکار تھی، اس لیے ایسے حالات میں گھر سے چلے جانا اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ سوچ کر سلطان نے موبائل نکالا اور رحمت کو فون کرنے لگا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو رحمت، لڑکی گھر سے چلی گئی ہے۔ جب تم گھر سے نکلے تھے تو کیا اس وقت وہ گھر میں موجود تھی کیا؟ رحمت نے جواب دیا، جی جناب، وہ موجود تھی اور ہوش میں بھی آ گئی تھی اور اس کی حالت سنبھل چکی تھی۔ میں نے اسے رات بھر جو بیتی سنائی اور اسے تسلی دی کہ وہ یہاں محفوظ ہے۔ لڑکی کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے سہارا دے کر باہر بٹھا دیں۔ وہ دھوپ میں بیٹھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے باہر لان میں ایک کرسی پہ بٹھایا تھا۔ سلطان تیزی سے لان کی جانب بڑھا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ لڑکی لان میں کرسی پر اونگ رہی تھی۔ اس کا سر ایک جانب لڑک چکا تھا۔ سلطان نے فون بند کیا اور تیزی سے لڑکی کی جانب بڑھا، اسے اٹھایا اور دوبارہ کمرے میں لے آیا۔ لڑکی نے کمزوری کے باوجود آنکھیں کھول دی اور لیٹے لیٹے سلطان کی طرف کن اکھیوں سے دیکھنے لگی۔ سلطان اٹھا اور کچن سے دودھ گرم کر کے لایا تاکہ لڑکی کی جسمانی کمزوری کم ہو سکے اور بولنے کے قابل ہو سکے۔ سلطان نے لڑکی کو سہارا دے کر بٹھا دیا اور دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ لڑکی بھی شاید بھوکی تھی، اس لیے ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی لیا۔ سلطان نے خالی گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بخار اتر چکا ہے، زخم کافی گہرا ہے، کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گا۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ زخمی بازو پر رکھتے ہوئے جواب دیا، میرا نام سونیا ہے، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میرے اس مشکل وقت میں آپ نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر کو بلوایا تھا؟ نہیں، ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا نام ڈاکٹر سلطان اشرف ہے، MBBS ہوں۔ آپ کی مرہم پٹی میں نے خود کی ہے۔ لڑکی چارپائی پر دراز ہو گئی، شاید بازو میں تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر سلطان نے ایک انجیکشن تیار کیا اور لڑکی سے کہا، زخم ابھی تازہ ہے اس لیے درد محسوس ہوگا، یہ انجیکشن درد کو زائل کر دے گا، ساتھ میں کچھ ٹیبلٹ بھی دے رہا ہوں جن سے کمزوری دور ہو جائے گی، آپ آرام کریں، پھر بات ہوگی۔ سونیا نے شکر مندانہ نگاہوں سے سلطان کو دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر صرف گردن کے اشارے سے ٹھیک ہے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سلطان کمرے سے باہر آ گیا۔ دن کے 2 بج گئے تھے۔ سلطان رحمت کی طرف سے بھی پریشان تھا۔ پھر رحمت کو فون کرنے لگا،
اس مرتبہ بھی پہلے ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ رحمت، کیا جس کام کے لیے گئے تھے وہ مکمل ہوا کہ نہیں؟ سلطان نے کہا۔ ساتھ ہی رحمت کے درد میں ڈوبی آواز سنائی دی، صاحب کام پورا ہو چکا ہے لیکن میں زخمی ہو گیا ہوں، پاؤں میں گولی لگی ہے، ایک دوست کے گھر ہوں، خطرے کی کوئی بات نہیں، مرہم پٹی ہو چکی ہے، شام تک واپس آ کر ساری رپورٹ دیتا ہوں۔ سلطان نے رحمت کو تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ رحمت کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس میں جان بھی جا سکتی تھی، لیکن رحمت اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ایک بہت بڑا کام مکمل کر چکا تھا۔ رحمت کی وفاداری پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ سلطان کو کھانا خود بنانا پڑا کیونکہ رحمت زخمی حالت میں ایک دوست کے گھر تھا۔ سلطان نے سونیا کو جگایا اور کہا کہ کھانا کھا لو۔ ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ سونیا جاگ گئی۔ اب اس کی حالت بہت سنبھل گئی تھی۔ وہ واش روم گئی اور فریش ہو کر واپس آ گئی۔ سلطان کھانا کھا چکا تھا، اس لیے سونیا کو اکیلے ہی کھانا پڑا۔ کھانا کھانے کے دوران سونیا نے پوچھا، لگتا ہے گھر میں عورت نہیں ہے، آپ اور آپ کا ملازم اکیلے ہی رہتے ہیں نا؟ میری آپ کے ملازم سے صبح بات ہوئی تھی۔ جی ہاں، ہم 2 لوگ ہی اس گھر میں رہتے ہیں۔ اس کا نام رحمت ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اور میری بیوی اور ایک بیٹا ایک کار حادثے میں فوت ہو چکے ہیں۔ سلطان سونیا کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کوئی 24 سال کی لڑکی تھی، لیکن لڑکا لگتی تھی۔ اس کا مکمل گیٹ اپ لڑکوں والا تھا۔ آپ کے بیٹے اور بیوی کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ سونیا کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ سلطان نے برتن اٹھا لی اور کچن میں چلا گیا۔ چائے تیار تھا۔ 2 کپ چائے لیے دوبارہ اس کمرے میں آیا۔ چائے کا 1 کپ سونیا کی طرف بڑھا دیا اور پوچھا، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ برسات میں اتنی رات گئے؟ آپ اکیلی کیا کر رہی تھی اور یہ زخم کیسے آیا؟ سونیا نے چائے کی ایک چسکی لی اور بولی، آپ نے سردار لطیف کھوسہ کا نام سنا ہوگا، جو اس شہر کے بہت بڑے انڈسٹریل تھے۔ ہاں جی، نام بھی سنا ہے اور ایک بار ملاقات بھی ہوئی تھی، مگر ان کا قتل ہو گیا تھا، اور سنا تھا کہ ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پولیس قاتلوں کے ساتھ مل گئی تھی، اور یہ بھی سنا تھا کہ اس کی بیٹی نے قاتل سمیت پولیس کے بھی 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا، اور ابھی تک اس لڑکی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ سلطان نے اپنی بات مکمل کی اور چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ میں ہی وہ لڑکی ہوں۔ سونیا کا چہرہ سپاٹ تھا اور چہرے پر درندگی امڑ آئی تھی۔ یہ سنتے ہی سلطان کو ایک جھٹکا لگا اور چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ سلطان نے نظر اٹھا کر سونیا کو دیکھا اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو سامنے بیٹھی ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ ایک خوفناک قاتلہ تھی۔ سونیا کون ہے؟ وہ ایک قاتلہ کیسے بنی؟ رحمت کون سا کام مکمل کرنے گیا تھا جس میں جان بھی جا سکتی تھی؟ دوسرا اور آخری حصہ ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں، جلدی دوسرا حصہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔